کہ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، پھر کنسسٹنسی، کہ جب یہ آپ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں. بھاگتی بس میں لٹکنا ہوگا، خالی بس ہمارا انتظار نہیں کر رہی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری یوتھ اس وقت جو ہے وہ بڑی جلدی میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آج کیریئر کا سٹارٹ لیں اور ایک دم عروج پہ پہنچے. پروفیشنل لائف ہو یا پرسنل لائف ہو، جس نے ادب کیا وہ آگے نکل گیا. تو پھر قاسم علی شاہ صاحب کی جو ویڈیوز تھی ان کو میں نے دیکھنا شروع کیا. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو اپروچ بھی کیا، پھر ایز اے ٹرینر میں نے یہاں سے ٹریننگ لی. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی لائف ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے دوسروں کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کی ہوتی ہے، یا اپنے پروفیشنل ایکسپیرینس سے وہ ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ سکھانا چاہتے ہیں. خاص طور پہ یوتھ کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح جاب حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے کریئر میں جو ہے وہ ایکسلنس کی طرف جا سکتے ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا 28 سال پر محیط ایکسپیرینس ہے ڈفرینٹ جابس کا، جس میں یہ ہیڈ آف سپلائی چین بھی رہے ہیں اور ایچ آر کی بے شمار ٹریننگز کروا چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ کے بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جس میں انہوں نے کام کیا ہے اور اپنے کام کا لوہا منوایا ہے. ہم ان سے آج جانیں گے کہ انہوں نے ٹریننگ کی طرف رخ کب کیا، سپلائی چین کو کب پڑھا، ان کا جو اسٹڈی بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اسٹڈی کی طرف ان کا اتنا زیادہ انٹرسٹ کیوں تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ٹریننگز کی فیلڈ میں کیسے آئے. خاص طور پہ یہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم ان سے یہ بھی سوال کریں گے کہ ہمارے ہاں جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو جاب نہیں ملتی، تو وہ اپنی جاب حاصل کرنے کے لیے کیا ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں، کس طرح وہ اپنے آپ کو اس کیپیبل بنائیں کہ ان کو جابس ملیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ سجیشنز ہیں جو بہت ہی ہیلپ فل ہونے والے ہیں. تو آج کا انٹرویو بہت ہی فائدہ مند ہوگا. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم عبد الوحید راؤ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام علی، ٹھیک ٹھاک. سر ماشاءاللہ میں نے آپ کی پروفائل دیکھی، آپ کا ایڈمنسٹریٹو جو ایکسپیرینس ہے وہ میں کہتا ہوں ایکسلنٹ ہے. سر میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مینجمنٹ کی فیلڈ میں، سپلائی چین کی فیلڈ میں کب آنے کا سوچا، اور کب آپ نے سوچا کہ میں نے گرو کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے؟ اچھا علی، ایسا ہے کہ میں نے جب اپنے کیریئر کا سٹارٹ لیا تو میرے دماغ میں قطعی سپلائی چین کا ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ مجھے سپلائی چین کے جو فیلڈ ہے اس میں اپنا کیریئر بنانا ہے. جب آپ کسی آرگنائزیشن کو، اچھی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں تو وہ مختلف رول میں آپ کو جو ہے وہ پلیس کرتے ہیں اور اس رول میں تبدیل کرتے ہوئے وہ آپ کو آگے لے جاتے ہیں. تو میں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ جو ہے وہ اکاؤنٹس اینڈ فائنانس میں کیا، اور اس کے بعد اکاؤنٹس اینڈ فائنانس سے ہوتا ہوا آپریشنز اور ویئر ہاؤسنگ اینڈ ڈسٹریبیوشنز، اور پھر سپلائی چین اینڈ ٹریننگز. تو اینڈ جو ہے وہ میرا کنورٹ ہو گیا سپلائی چین میں، کیونکہ کوئی 8 سال کا کیریئر میرا اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کا رہا. اس کے بعد میں ڈسٹریبیوشنز اینڈ آپریشنز اینڈ سپلائی چین میں کنورٹ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے کیریئر کو سپلائی چین میں ہی آگے بلڈ کیا. سر آپ کا جو ایک سٹرگل والا پیریڈ تھا، یعنی ایک پوائنٹ ایسا تھا جب آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک ایجوکیشنل سفر تھوڑا سا ختم ہو گیا تھا یا درمیان میں رک گیا تھا. پھر آپ نے کیوں سوچا کہ میں نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اور اسی طریقے سے میں گرو کر سکتا ہوں؟ علی، جب میں نے میری جو پروفیشنل لائف ہے اس کا سٹارٹ تو بہت ارلی شروع میں ہی ہو گیا تھا. جب میں نے میٹرک کے پیپر دیے تو ان پیپرز کے بعد میں نے 3 ماہ ایک جوتوں کی دکان تھی، ایک شاپ تھی، اس پہ میں نے کام کیا. اور وہاں مجھے، یہ میں 84-85 کی بات کر رہا ہوں آپ سے، تو اس وقت جو میری اجرت تھی وہ 10 روپیز یعنی 10 روپے ڈیلی اور 300 پر منتھ. یہ میرے کیریئر کا سٹارٹ تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت میں نے ایک ہوائی چپل ہوا کرتی تھی سارٹ آف 19-20 روپے کی، وہ میں نے خرید لی تھی، تو وہ بھی میری سیلری سے ڈیڈکٹ ہوا اور مجھے 280 روپے پہلی کیریئر کی پہلی سیلری ملی. تو میں نے 3 ماہ جو ہے وہاں پہ کام کیا، اور مجھے اسی وقت یہ بات کلک کر گئی کہ پریکٹیکل لائف میں اگر آگے بڑھنا ہے تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا. تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا ویری ارلی کہ مجھے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنا ہے، اور جتنا میں اپنا تعلیمی سلسلہ امپروو کرتا جاؤں گا، جتنی میری ایجوکیشن آگے بڑھتی چلی جائے گی، میں زندگی میں کامیاب ہوتا جاؤں گا. تو اس کے بعد بس پھر 3 ماہ بعد میں نے وہ جو ہے وہ جاب ختم کی، اور پھر میں نے 280 روپے کی ایک سیکنڈ ہینڈ سائیکل لی، کچھ کتابیں لیں، اور میں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا ایجوکیشنل کیریئر کا کامرس کالج میں.
پھر میں نے فرسٹ ایئر کیا اور فرسٹ ایئر کے بعد پھر 3 ماہ کا گیپ آیا. میں نے اس میں پھر کوکو کولا فیکٹری تھی ایک, اس میں ایز اے لیبر جاب کی. 3 ماہ کے بعد پھر میں نے سیکنڈ ایئر کیا, پھر میں تھرڈ ایئر میں چلا گیا بی کام پارٹ 1 میں. پھر میں نے 3 ماہ کا گیپ آیا, پھر میں نے ایک جگہ جاب کی. اور پروفیشنلی میں نے پھر گریجویشن مکمل کرنے کے بعد, مطلب بی کام کرنے کے بعد, پھر میں نے جو ہے وہ ٹریول کیا کراچی, اور وہاں سے میں نے اپنے کیریئر کا پراپر پروفیشنل کیریئر کا ایک فارماسیوٹیکل ڈسٹریبیوشن کمپنی میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا. اور وہاں پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ مزید مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو پھر میں نے ایم کام بھی کیا, پھر میں نے ڈی سی ایم اے بھی کیا, پھر میں نے مختلف کورسز کیے, اور پھر میں نے ایک ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کو جوائن کیا. اور آئی واز لکی کہ جو ملٹی نیشنلز اور خصوصاً فارماسیوٹیکلز ہوتی ہیں وہ اپنے لوگوں کو گروم کرتی ہیں, وہ اپنے لوگوں کو ڈیولپ کرتی ہیں. ہارڈ سکلز کے ساتھ ساتھ سافٹ سکلز ان کی بہت بہتر کرتی ہیں, جیسے ٹیم بلڈنگ ہے, ریلیشن شپ بلڈنگ ہے. تو انہوں نے مجھے پیمز میں, لمز میں, برٹش کونسل میں مختلف کورسز کروائے. وہاں سے مجھے مزید اویئرنیس ہوئی, اور پھر اپنے لیول پہ میں نے پڑھنا, سیکھنا, آگے بڑھنا شروع کیا. اور پھر میں نے ایم فل سپلائی چین بھی کیا. تو میں کیریئر میں تعلیمی سلسلہ آگے بڑھاتا گیا, اور الحمدللہ پھر چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ ماشاءاللہ جاب کر رہے تھے تو اس دوران آپ نے ٹریننگ کا کب اور کیسے سوچا, ٹریننگ کی طرف آپ کا رجحان کیسے ڈیولپ ہوا؟ علی, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جب مختلف ٹریننگز میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا, میری پارٹیسپیشن ہوتی تو وہاں سے مجھے کانفیڈنس ملا, اور مجھے ان لوگوں نے بڑا انسپائر کیا کہ یار یہ بھی ایک کام ہے جو لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. آپ جاب کرتے ہیں, آپ کو سیلری مل جاتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک جاب یہ بھی تو ہے نا کہ آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ پہ کام کرتے ہیں, آپ ان کی زندگیوں میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, آپ ان کی سوچ کو بدلتے ہیں. تو مجھے اس چیز نے جو ہے وہ بڑا انسپائر کیا. پھر میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جو ہے وہ ٹرینر بننے کی ضرورت ہے. اور پھر عام روٹین میں جب آرگنائزیشن مجھے کچھ ٹاسک دیتی تھی تو اس میں کچھ سارٹ آف ٹریننگ کے بھی وہ ٹاسک ہوتے تھے. تو میں نے جب ان میں پارٹیسپیٹ کیا, انٹرنلی ایز اے ٹرینر میں نے اپنی آرگنائزیشن میں 2020 کا بیسٹ ایوارڈ بھی ون کیا. تو پھر میں نے پروفیشنلی جو ہے وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو اپروچ کیا, اور ان کا جو ایک بیچ 11 تھا ٹرینرز, وہاں سے باقاعدہ میں نے ٹرینر بننے کی ٹریننگ بھی لی, اور پھر اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا, اور پھر لوگوں کو ٹریننگ بھی دینا شروع کی. سر اپنے پروفیشنل کیریئر میں آپ نے کیا مشکلات دیکھی, کیا چیلنجز دیکھے؟ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح ترقی کے مواقع نہیں ہیں جس طرح بیرون ممالک میں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ بات درست ہے؟ اور چیلنجز آپ نے کیا دیکھے؟ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ جس سے آپ کو ترقی کا وہ بوسٹ مل سکے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس انوائرمنٹ میں بھی ہیں, جیسے بھی حالات ہیں, آپ کو انہی میں رہنا ہے, اور انہی میں رہ کے آپ کو جو ہے وہ اپنے لیے ترقی کے مواقع خود ڈھونڈنے ہیں. دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں, جو بریلینٹ ہوتے ہیں, وہ تو اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ بریلینٹ دماغ کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, بلکہ میجارٹی ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو میڈیاکر ہوتے ہیں, جو میری طرح کے جو ہے 50-60% والے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے پاس جو 3-4 ٹولز ہیں سافٹ سکلز کے, اگر وہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر میں اپنی بات کروں تو میں انہی سکلز کی بیس پہ آگے, مجھے بہت پہلے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آئی ایم ناٹ بریلینٹ. اور تو پھر میں نے ڈسپلن کو فالو کیا, ڈسپلن اپنے اندر لے کے آیا, ہارڈ ورکنگ لے کے آیا, تابع داری جسے فرما برداری بھی کہتے ہیں, کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, پھر کنسسٹنسی. تو یہ 3-4 ایسی سافٹ سکلز کی خوبیاں تھی کہ جب یہ آپ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے لیے بھی پھر خود بخود راستے بننا شروع ہو گئے پھر ان سکلز کے بعد. سر عام طور پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جاب حاصل کرنا آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں بڑا مشکل ہے, آپ اس بات سے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ اور آپ کیا ٹپس دیں گے, کیا مشورہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی اپنا MBA کیا ہے یا اپنی گریجویشن کی ہے, ماسٹرز کیا ہے, وہ کیا کریں؟ بڑا اچھا اور چبھتا ہوا سوال علی آپ نے کیا. دیکھیں, جاب حاصل کرنا ہمیشہ سے مشکل تھا, ہے اور رہے گا, لیکن جاب حاصل کرنا اتنا ہی ہمیشہ سے آسان تھا, ہے اور رہے گا. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن بڑی ہائی ہوتی ہیں. اور میں اگر اس کو ریلیٹ کروں, میں ہمیشہ کیریئر کو, میں اکثر نوجوان بچوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے کیریئر کا سٹارٹ کرنا ہے
تو آپ اس کی ایک ایگزامپل ایک بس یا وین میں سفر کی ٹریولنگ سے لے سکتے ہیں، یا آپ کرکٹ میچ میں ایک بیٹس مین جو اننگز بناتا ہے آپ اسے لے سکتے ہیں۔ مثلاً اگر میں بس کی بات کروں کہ اگر آپ ایک سٹاپ پہ کھڑے ہیں اور آپ یہ سوچ کے کھڑے ہیں کہ پیچھے سے بس خالی آئے گی، وین خالی آئے گی اور میں بیٹھوں گا اور تب میں اپنے سفر کا سٹارٹ کروں گا، تو پیچھے سے بھری ہوئی بس آئیں گی، آپ کے لیے خالی بس کبھی بھی نہیں آئے گی۔ ایک گزرے گی، دو گزریں گی، تین گزریں گی اور لا محالہ آپ وہیں کھڑے رہیں گے۔ اگر آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں اور اپنی ایکسپیکٹیشن کو تھوڑا سا لو کرتے ہیں اور بس آئی اور بھاگ کے آپ لٹک جاتے ہیں، آپ کا سفر وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ گو کہ وہ سفر تکلیف دہ ہوگا، آپ بس میں لٹکے ہوئے ہوں گے لیکن سفر آپ کا شروع ہو جائے گا۔ اگلے سٹاپ پہ دو تین لوگ اتریں گے، آپ لٹکے ہوئے ہیں، آپ دروازے کے اندر چلے جائیں گے۔ اگلے سٹاپ پہ دو تین اور اس بس سے نیچے اتریں گے، آپ بس کے اندر چلے جائیں گے۔ ایک ٹائم وہ آئے گا کہ 1 2 4 5 سٹاپ کے بعد لوگ بس سے نیچے اتریں گے اور آپ بڑا کمفرٹیبلی ایک سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے، اور جب آپ اپنے کیریئر کا اینڈ کریں گے تو آپ بڑا انجوائے کرتے ہوئے اس سیٹ سے اٹھ کے نیچے اتریں گے۔ ہمیں بھاگتی بس میں لٹکنا ہوگا، خالی بس ہمارا انتظار نہیں کر رہی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا میں اس کو ایک اننگز سے ریلیٹ کرتا ہوں۔ ایک بیٹسمین جب اپنی اننگز بنانے آتا ہے کرکٹ میں تو وہ زیرو سے آتا ہے، یا تو اس نے سینچری کی ہوتی، بالکل ایسا ہی نہیں، وہ زیرو سے سٹارٹ لیتا ہے، پھر سنگل 2 سے اپنی اس اننگز کو بلڈ کرتا ہے، اور پھر 1 2 کرتے ہوئے، اور جب موقع آتے ہیں تو چوکے چھکے مار کے وہ 50 کرتا ہے، اور پھر وہ سینچری کی طرف بھی جاتا ہے اور ایک کامیاب اننگز کھیلتا ہے۔ تو میرا نوجوانوں سے یہ مشورہ ہے کہ وہ پہلے پچ پہ تو آئیں، وہ پروفیشنل لائف کی پچ پہ آئیں، زیرو سے سٹارٹ کریں، ہائی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں، اور پھر اپنی اننگز کو بلڈ کریں۔ مشکل وقت آئے اس کو ڈیفینس کریں، سیو کریں، اچھا وقت آئے چوکے چھکے لگائیں، کیریئر بلڈ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، یوتھ اپنے آپ کو ویسے امپروو کیسے کر سکتی ہے؟ ایک تو آپ نے یہ چیز بتائی کہ وہ کسی بھی جگہ سے سٹارٹ لے کے آغاز کریں، لیکن اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کی جو یوتھ ہے اس کے ایٹیٹیوڈ میں، بیہیویئر میں کیا ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے وہ آگے گرو کر سکتی ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو یوتھ کا مسئلہ، پہلے بھی تھا یہ مسئلہ لیکن آج کل بہت زیادہ ہے کہ ہماری یوتھ اس وقت جو ہے وہ بڑی جلدی میں ہے، جلد باز بہت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آج کیریئر کا سٹارٹ لیں اور ایک دم عروج پہ پہنچ جائیں، آج ہی سب کچھ حاصل کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، یوتھ کو جلد بازی ختم کرنا ہوگی اور اپنے اندر پیشنس اور صبر لانا ہوگا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، زیرو سے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کرنا ہوگا، اور پھر اس میں کنسسٹنسی دکھانی ہوگی۔ 2 4 چیزیں پکڑ لیں، آپ ڈسپلن پکڑ لیں، آپ اپنے اندر کنسسٹنسی پکڑ لیں، آپ اپنے آپ میں محنت پکڑ لیں، ایکسٹرا مائل کرنے کی خوبی پیدا کر لیں، اور چیری آن دا کیک، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پروفیشنل لائف ہو یا پرسنل لائف ہو، جس نے ادب کیا وہ آگے نکل گیا۔ یہ 3 4 چیزیں یوتھ اپنے اندر لے آئے، ترقی کر جائے گی۔ سر، آپ ماشاءاللہ اپنے کریئر میں ایک سکسیسفل انسان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی لوگوں کے لیے انسپریشن خود بھی ہیں۔ سر، آپ کی لائف میں جو کہہ لیں کہ ایک پازیٹیو ویلیو، وہ کن لوگوں نے ایڈ کی، کس کانٹینٹ نے ایڈ کی، اور کس طرح آپ کی لائف چینج ہوئی؟ آپ کی انسپریشن کون ہے؟ اچھا، میری علی جو انسپریشن ہے وہ مختلف دور میں مختلف لوگ رہے ہیں، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جن کی میری لائف میں آج، جو میں عبد الوحید سے ایز اے عبد الوحید راؤ، ہیڈ آف سپلائی چین، یا ایز اے ٹرینر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو میں 3 لوگوں کا نام ضرور لوں گا جنہوں نے میری لائف میں کنٹریبیوٹ کیا۔ ان میں سے ایک تو وہ ہیں جن سے میں کبھی زندگی میں نہیں ملا، وہ ہیں جاوید چودھری صاحب۔ جاوید چودھری صاحب جو ہے وہ 0 پوائنٹ کے نام سے کالم لکھتے تھے، اور ہم جو ہے اخباروں میں ان کے کالم پڑھا کرتے تھے۔ ان کے 2 طرح کے کالم ہوتے ہیں، ایک سیاسی ہوتا ہے اور ایک موٹیویشنل ہے، تو میں موٹیویشنل کی بات کر رہا ہوں۔ سیاست سے قطع نظر کہ سیاست میں وہ کس کو پسند کرتے ہیں یا کس کو ناپسند کرتے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جو ان کے موٹیویشنل وہ ہوا کرتے تھے کالمز 0 پوائنٹ کے، تو میری لائف میں سٹارٹ جاوید چودھری کو پڑھنے سے ہوا، اور جاوید چودھری کو پڑھ کے میں نے اپنے اندر، میرے اندر یہ ایک شوق بھی پیدا ہوا اپنے آپ کو بہتر کرنے کا، سافٹ سکل سیکھنے کا، دنیا کو سمجھنے کا۔ ایک تو وہ تھا۔ دوسرا پھر ایک ایرا ایسا آیا جس میں قاسم علی شاہ صاحب، جب یوٹیوب کا دور اور ویڈیوز کا دور ہے، وہ پڑھنے کا دور تھا، یہ سننے اور دیکھنے کا شوق تھا، تو پھر قاسم علی شاہ صاحب کی جو ویڈیوز تھی ان کو میں نے دیکھنا شروع کیا، اور پھر میں نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو اپروچ بھی کیا، پھر ایز اے ٹرینر میں نے یہاں سے ٹریننگ لی، یوٹیوب چینل کیسے بنتا ہے وہ بھی میں نے یہاں سے سیکھا، اور میری لائف میں آج بھی میں ڈیلی شاہ صاحب کی ایک اپنے دن کا جو آغاز اور سٹارٹ ہے، جب میں اپنے آفس کی طرف نکلتا ہوں تو میں سب سے پہلے شاہ صاحب کی ایک ویڈیو ضرور دیکھتا ہوں۔
صحیح موٹیویشنل ویڈیو. صحیح. سر شاہ صاحب کے سوری ایک صاحب اور میری زندگی میں رہ گئے جو پروفیشنل تھے, جاوید چودھری صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی جس میں میں نے 20 سال لگائے اور جہاں میں گروم ہوا اور جہاں مجھے ایک صاحب تھے جنہوں نے میرے اندر یہ پوٹینشیل ڈھونڈا کہ تم بول بھی سکتے ہو, تم لکھ بھی سکتے ہو, تم بتا سکتے ہو, لوگ تمہاری باتوں سے متاثر ہوتے ہیں, تمہاری باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں. تو میرے ایک کمرشل ڈائریکٹر تھے ایم زیڈ بابر صاحب. تو ایم زیڈ بابر صاحب پچھلے یوں کہہ لیں کہ 10-15 سال سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آج انہیں ریٹائر ہوئے 5-6 سال ہو چکے ہیں, لیکن ایز اے مینٹور وہ آج بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ویکلی بیسس پہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, اس وقت کیا کرنا چاہیے, آگے کیسے بڑھنا چاہیے, آگے پروفیشنل کیا دیکھنا ہے, کون سی کتاب اچھی ہے, کس کو سننا ہے, کس کو دیکھنا ہے. وہ خود بھی دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور مجھے بھی فارورڈ کرتے ہیں. تو ایم زیڈ بابر صاحب کا بھی میری لائف میں بڑی کنٹریبیوشن ہے. صحیح. سر آپ نے تو یہاں سے کورس بھی کیا ہے, آپ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے انوائرمنٹ کو, چیزوں کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایز اے لرننگ پلیٹ فارم کیسی ہے اور اس کی خدمات کو آپ معاشرے کے لیے کیسے دیکھتے ہیں؟ علی اس وقت بڑا میٹیریلسٹک دور ہے, نفسا نفسی کا عالم ہے. نہ کوئی اچھی بات کسی کو بتا کے راضی ہے اور نہ آج کوئی اچھی بات سن کے راضی ہے. اور اس وقت معاشرے میں اور خصوصاً یوتھ میں جو ان کے مائنڈ سیٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کے پاس جتنی مرضی اچھی اسکلز ہوں, آپ کے پاس بلا کی لرننگ ہے, آپ ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, یہ آپ کا خراب ہے. صحیح. تو ہر چیز خراب ہے. تو قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی یہ فاؤنڈیشن تازہ ہوا کا جھونکا ہے. یہ صرف میں ایک ٹرینرز یا اسپیکر کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا, جو یوتھ کے مائنڈ سیٹ پہ یہ فاؤنڈیشن اور شاہ صاحب کام کر رہے ہیں نا. بہت سے تنقید کرنے والے لوگ ہیں, کرتے رہتے ہیں, اور ہر ایرا میں, ہر دور میں ہر لوگوں پہ کہیں نہ کہیں تنقید ہوئی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا اچھا اور اتنا بہترین کام مفت کہہ لیں اور بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی لالچ کے جو یوتھ کو ٹھیک کرنے پہ شاہ صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن لگی ہوئی ہے, ایکسٹرا آرڈنری. بہت بہت شکریہ عبدالوحید راؤ صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خاص طور پہ جو انہوں نے وہ بات بتائی وہ مجھے بھی یاد ہو گئی ہے کہ جب آپ جاب لینا چاہ رہے ہیں تو کچھ عرصہ وہ جو ہے نا وہ آپ کو بس میں لٹکنے والی پریکٹس کرنی پڑے گی, لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب آپ سیٹ پہ بھی بیٹھیں گے اور پھر بالآخر سیٹ سے اتریں گے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. تو جو لوگ جاب کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی اچھے مواقع ملے, تو ان کے اندر کنسسٹنسی اور پیشنس یہ بہت ضروری 2 چیزیں ہیں جو انہیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی پڑیں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.